نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ناظرین حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہے گا۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا موضوع ہے کہ دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اور جس نے نہیں دیکھا اسے بھی لگتا ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ حسن ہے کہ ایسا حسن ہے کہ اس حسن کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی دیکھنے کی تمنا ہے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حسن کے دیکھنے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، ایک جھلک کا دیکھنا، ایک جھلک کا دیکھنا عالم سے ممکن نہیں، ایک جھلک کا دیکھنا عالم سے ممکن نہیں۔ ایک جھلک بھی حقیقت مصطفیہ کی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جو حقیقت ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندیوں کی حقیقت، ظاہری صورت بھی دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ آنکھیں نہیں جما سکتے تھے، آنکھیں جمتی نہیں تھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایسا پیارا حسن ملیح و حسن صبیح وہاں پر جلوے لٹا رہا تھا، اور حقیقت جلووں کی حقیقت کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں، ایک جھلک کا دیکھنا عالم سے ممکن نہیں، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا۔ وہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی محمود بھائی لکھا نا، ایک جھلک نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ کس کی آنکھوں میں ایسی طاقت ہے کہ اس آنکھ کو دیکھ سکے نظر بھر کے، کہ جس آنکھ نے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھے ہوں، جس آنکھ میں وہ پاور ہو، وہ طاقت ہو، وہ عطائے خداوندی ہو کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھ سکتی ہو۔ کائنات میں وہ آنکھ ہی ایک ہے، وہ بنائی ہی اللہ پاک نے ایک آنکھ ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکے، سامنے سے دیکھ سکے، رب تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اور کسی کے لیے جاگتی حالت میں دنیا میں محال ہے کہ دیکھ سکے، لیکن وہ آنکھیں، ان آنکھوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حسن تو بے پردہ ہے، پردہ ہے اپنی آنکھ پر۔ حسن تو بے پردہ ہے، پردہ ہے اپنی آنکھ پر، دل کی آنکھوں سے نہیں، پردہ ہے روئے یار کا۔ دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
کر سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو ہمیں اپنے جلوے دکھا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا شعر ہے کہ تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں۔ سبحان اللہ۔ سورج کی طرف دیکھنا، یہ محمود بھائی جب پوری آب و تاب پر ہوتا ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی اگر سورج کو دیکھ لے نا 10 سیکنڈ بھی تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، جی جب نظر پھیرتا ہے تو سب بلیک آؤٹ ہے نا، کبھی تجربہ ہوا ہوگا۔ جی جی تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہاں اور سورج کہاں؟ سورج کیا بیچتا ہے؟ سورج کی چمک بھی حضور کے در کا صدقہ ہے۔ اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں، آفتاب ایک زرد پتا ہے تیرے گلزار کا۔ سبحان۔ ایک ہوتا ہے ہرا بھرا پتا، ایک ہوتا ہے مرجھایا ہوا پتا جو بس فارغ ہو چکا ہے نا۔ آفتاب ایک زرد پتا ہے تیرے گلزار کا، تو محبوب علیہ السلام کے در کے زرد پتے نے کائنات کو روشن کیا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک۔ شام کو وہ بھی غروب ہونے لگتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج وہ سورج ہے کہ غروب نہیں ہے، الحمدللہ غروب نہیں ہے۔ اب وہ آ گئے، اب ان کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، خورشید یعنی سورج، جی جی۔ خورشید رسالت، رسالت کا سورج۔ اور ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات ختم نبوت کے حوالے سے فرمائی، اور یہی بات کہ اب ہمارے آقا کا سورج ہمیشہ چمکے گا۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ سر سرے جوش بلا سے جوش ہوا سے جھل ملاتے جائیں گے، قیامت کے دن کی بات کرتے ہوئے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ بہت سارے پھول کھلے ہیں، لیکن جب گلاب آ جاتا ہے نا سامنے، پھر سارے پھول پھیکے لگتے ہیں۔ گلاب کا حسن ہی کچھ اور ہے، اور یہ وہ ہے پھول کے بعد اس کے بعد کوئی پھول نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا آقا وہ پھول ہے، میرا داتا وہ پھول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوش حسن کا یہ عالم ہے کہ اب جب یہ پھول کھل گیا تو اب ان کے بعد کسی نئے پھول کی گلشن میں جگہ نہ بچی۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، جا یعنی جگہ، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت۔ چٹکنا یعنی کھلنا، غنچہ یعنی کلی، جو بند پھول ہوتا ہے اس کو غنچہ کہتے ہیں، جب وہ کھل جاتا ہے تو پھول بن جاتا ہے۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا پھول نبوت کا نہیں کھلے گا، کیونکہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ یہ ہے پیارے آقا کا حسن۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی کچھ اشعار ہمیں حسن مصطفیٰ کے حوالے سے سنائیے۔ حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، حسن
بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی تبدیلی ہوتی رہی، تشریف لاتے رہے ہر زمانے اور ہر شہر کے لیے، قریہ قریہ کے لیے، اور ان کی ہدایت کا کام کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے قرنوں بدلی یعنی تبدیلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ یہ بدلی کا لفظ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو مطلب ہے محمود بھائی تبدیلی، تو انبیاء کی تبدیلی زمانوں کے اعتبار سے ہوتی رہی اور چاند نکلتے رہے اپنے اپنی باری پر، لیکن پھر وہ ایک چاند ایسا نکلا جسے کہتے ہیں بدلی کا چاند۔ بدلی کا چاند وہ ہوتا ہے جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14ویں کے چاند سے بڑا کوئی چاند نہیں ہے۔ یہ جب نکل آتا ہے تو اس کے بعد کوئی چاند ہے؟ 13ویں والا اس سے چھوٹا تھا، 12ویں والا اس سے چھوٹا تھا، 11ویں والا اس 14ویں کا بدلی کا چاند جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کسی بڑے چاند نے نہیں آنا، اب اسی کی روشنی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب اپنے اپنے زمانے میں تشریف لاتے رہے، لیکن میرا آقا بدلی کا چاند تھا، 14ویں کا چاند، اب اور کسی نے نہیں چمکنا، اب انہی کا زمانہ ہے۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ذکر جب تک مذکور ہو، نمک حسن والا ہمارا نبی۔ یہ بھی کتنی پیاری بات ہے۔ نمکین حسن وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف آنکھ ٹھہرے نہیں، جس کے مبارک چہرے پر آنکھ جم نہ پا رہی ہو، اور یہ باتیں ملتی ہیں روایتوں میں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حسن ایسا تھا کہ دیکھنے کو جی کرتا، آنکھ وہاں ڈالنے کی کوشش کرتے تو جمتی نہیں، دیکھ نہیں پاتے تھے، وہ چمک اور وہ جس کو نمکینی حسن کی کہتے ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کا حسن وہ نمکین حسن ہے کہ اگر اس حسن کا ذکر نہ کریں اپنی محفل میں تو سارے ذکر پھیکے نظر آتے ہیں۔ جیسے کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا پھیکا ہے، ذکر میں حضور علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو سارے ذکر پھیکے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن پر نثار، شیرائے جاں کی حلاوت کیجئے، شیرائے جاں کی حلاوت کیجئے۔ یہ بھی کیسی بات ہے کہ میٹھا اور نمک، کیا بات ہے، وہ ہے نا میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک، تب کر دے نمک آ رہا ہم، نمک داں، نمک داں ہم کو۔ واہ، اب یہاں بھی دیکھیں نا کہ زخم پر نمک جو ہے وہ تو مرچوں کا کام کرتا ہے، تکلیف کا کام کرتا ہے، مگر چونکہ نبی پاک کا حسن نمکین اگر دیکھ لیں تو زخم ہی بھر جاتے ہیں، بندے کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، حسن و جمال مصطفیٰ موضوع، سبحان اللہ، کیا بات، حسن پاک، کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا بات ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری باتیں کی، پورا کلام ہی لگتا ہے کہ حسن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ وہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، سبحان اللہ، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی۔ خدا کو بھی وہ پیاری لگتی ہے حسن، وہ پیاری ادائیں، وہ پیارا جلوہ، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی،
کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، واہ واہ واہ، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی۔ کچھ اشعار اس کے بھی محمود ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملالت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملالت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، یہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، دیدار حق ہے زیارت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی، نہ ہوتے کسی کو زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی نہ ہوگی، خدا تو ہے جتنی، خدا تو ہے جتنی محبت کسی، خدا تو ہے جتنی محبت کسی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملالت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملالت کسی کی۔ یعنی یہ ذرا دیکھیں کہ اس پورے کلام میں نبی پاک کا نام نہیں لیا اور کسی کر کے کس طرح پیارے انداز بیان کیا، کیا انداز ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں نا کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، آج ان کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، نبی پاک کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، اور جب بھی حسن و جمال کی بات ہوتی ہے، حلیہ مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں اس خیمہ میں رہنے والی خاتون کو اللہ نے وہ عروج دے دیا کہ آج جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ نبی پاک کا چونکہ ذکر کیا انہوں نے تو ان کا ذکر بلند ہو گیا۔
آج اس خیمہ میں رہنے والی خاتون کا ذکر پوری دنیا میں کیوں مشہور ہو گیا؟ کہ انہوں نے نبی پاک کا حلیہ بیان کیا۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیمے میں آئے اور ان کی بکری سے دودھ نکالا اور تھوڑی دیر رہے اور چلے گئے، مگر دیوانہ بنا گئے۔ اور جب ابو معبد آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھر کا حال چینج ہے، گھر میں تو بڑا فقر و فاقہ تھا، مفلسی تھی، اب برتن بھی دودھ سے بھرے ہیں، فراوانی ہے ہر چیز کی۔ تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نام بھی نہیں پتا تھا نبی پاک کا، اور کچھ اس طرح کہا کہ ایک مبارک شخصیت آئی تھی، تو کہا بتاؤ تو صحیح دکھتے کیسے تھے؟ ناظرین بہت خوبصورت الفاظ ہیں، میں چند الفاظ بتاتا ہوں آپ کو، معنی بعد میں بتاؤں گا، مگر پہلے ان الفاظ کی چاشنی کو محسوس کیجئے۔ حضرت ام معبد نے گویا نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا وہ ایسا لگتا ہے موتیوں کی ایک لڑی ہے۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلا ولم تزری بہ سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم السماء وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق۔ آئے ہائے ہائے، کہتی ہیں فصل نا نظر ولا حضر۔ اب میں ان الفاظ کے کچھ ترجمے بتاتا ہوں آپ کو، اس کا ذرا معنی سنیے گا۔ وہ خاتون نے پہلی بار دیکھا نبی پاک کو، مگر الفاظ کیسے ہیں؟ کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، رأیت رجلا، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، کہتی ہیں ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق، جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی۔ کہتی ہیں لم تعبہ ثجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی ہیں وہ ایسے تھے کہ نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا اور نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا۔ کہتی ہیں کہ آگے کہتی ہیں وسیم قسیم وفی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف۔ کیا خوبصورت بات کہی، کہتی ہیں وہ بڑے حسین تھے، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ بڑی اور پلکیں لمبی تھیں۔ وہی اشفاق بھائی والی بات کہ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی کا کیا پیارے انداز میں چہرہ انور کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ پھر آگے کہتی ہے آواز کیسی تھی، وفی صوتہ سحل، آج ہم ایکو ساؤنڈ لگاتے نا، نبی پاک کی آواز میں قدرتی گونج تھی، ایک قدرتی ایکو تھا۔ فرماتی ہیں وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک کے بارے میں کہتی گردن چمکدار اور داڑھی مبارک گھنی تھی۔ پھر کہتی ہیں دونوں ابرو باریک ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ جب وہ خاموش ہوتے تھے تو پر وقار ہوتے تھے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہو جایا کرتا۔ نہایت شیریں گفتار تھے، جو ان کی گفتگو بہت واضح ہوتی، نہ تو بے فائدہ تھی نہ ہی بے ہدا تھی۔ جب بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا موتی جھڑ رہے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ ان کی قد مبارک میں بھی میانہ روی تھی، نہ اتنا طویل قد تھا کہ دیکھ کر برا لگے، نہ اتنا پست تھا کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ اللہ اکبر، کہتے دور سے دیکھتے تھے تو بہت زیادہ باروب لگتے تھے، قریب جاتے تھے تو اور حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ میں نے پورا بیان نہیں کیا، یہ بھی ایک نعت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں روز نعت خوانی ہوتی تھی۔ وہ کیسے ہوتی تھی کہ اتنا پیارا حلیہ بیان کیا کہ ابو معبد جب شام کو گھر آتے تھے تو کہتے تھے اے ام معبد دوبارہ اس مبارک کی بات سناؤ نا، دوبارہ بتاؤ وہ کیسے دکھتے تھے۔ پھر گھر میں ذکر مصطفیٰ شروع ہو جاتا، پھر حسن و جمال مصطفیٰ کی گھر میں روزانہ بات ہوتی۔ بن دیکھے ابو معبد بھی دیوانے ہو گئے، اور بعد میں یہ دونوں جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے ایک روایت کے مطابق تو وہاں ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین، صدیوں پہلے ایک خیمہ میں رہنے والی غریب خاتون نے میرے آقا کا ذکر کیا۔ وہ ہم نعت سنتے ہیں نا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوتا ہے، سیرت نگار سیرت لکھتے ہیں، نبی پاک کے حلیہ مبارک کا ذکر ہوتا ہے تو ام معبد کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان کے الفاظ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی پاک کے ذکر کی برکت کہ جو پیارے آقا کا ذکر کرتا ہے ان کے نام بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک کے حسن و جمال کی کیا بات ہے۔ آپ نے اشفاق بھائی کئی بار وہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک حق بات کر رہے ہیں، اللہ نے وہ چہرہ دیا تھا، وہ کمال دیا
دیا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت جبھی لکھتے ہیں نا کاف گیسو کاف کے ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ. کاف کے سو دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف کے سو دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف کے سو دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. بینیے پر نور پر رخشاں ہے پورا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا. اللہ 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 اللہ، اصحف عارض ہے خط شفیع نور کا، مصحف عارض ہے خط شفیع نور کا، مصحف عارض ہے خط شفیع نور کا، لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا. اللہ 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 اللہ، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اللہ، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا. خوبصورت آدمی بھی ہو لیکن پسینہ اس کو تھوڑا سا بدنما کر دیتا ہے. جی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر جب پسینہ آتا تو لگتا ہے جیسے کسی اور بڑھ جاتا، چیز پر سونا چڑھا دیا واہ ہو. واہ واہ، سونے کا پانی چڑھانے سے اللہ نور ہو جاتا، نور اللہ نور ہو جاتا. آپ فرما رہے ہیں آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. اللہ 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 اللہ، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. اللہ 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 اللہ، وصف رخ میں گاتی ہے حوریں ترانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہے حوریں ترانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہے حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا. اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نہ، واہ واہ، سایہ نہیں ہے اس مبارک وجود کا، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا روشنی کا، واہ واہ، اور یہ تو ذات باری تعالی کا مظہر ہیں، سایہ ہیں، واہ سایہ خدائے ذوالجلال ہیں، واہ واہ، ان کے صدقے میں خدا کی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حسن و جمال مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتا ہے. میرے آقا کے صدقے سے سارے حسینوں کو گویا خیرات ملتی ہے. یقیناً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی. اور غالباً بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کو کاٹ لیتے کہ نبی پاک کا حسن و جمال ایسا ہے. اور واقعی سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور یہ شعر بھی شاعری کی دنیا کا ایک شاہکار شعر ہے کہ کیا لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پہلے ذرا طرز میں سن لیں، پھر اشفاق بھائی سے ہم کہیں گے کہ اس شعر کی خوبصورتی بیان کرے. بلیو کرے کہ جب اس شعر کو سمجھتے ہیں تو اور سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور ان کے صدقے نبی پاک کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جی مشتاق یاد آ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اس کلام کے 2-3 اور شعر بھی سنا دیں. پھر اٹھ کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. کمال کا کلام ہے ناظرین. کس بات لگی پھانس علم کی دل میں
بہت دور رہے خار مغیلان عرب کے بہت دور رہے خار مغیلان حال کا کلم پایا میرے اعلیٰ حضرت نے. ذرا اسی شعر کو سمجھیے کہ دل میں علم کی غم کی پھانس چبھتی ہے جب کوئی چیز بہت یاد آئے. مگر یاد کیا آ رہا ہے؟ ہائے بہت دور رہے خار مغیلان عرب. پھانس اور خار اگر اس شاعری کی اس خوبصورتی کو سمجھ پائیں آپ کہ مدینے کے جو ریگستان ہیں یا بیابان ہیں اس کے جو کانٹے ہیں وہ ہم سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی یاد میں دل میں علم اور رنج کی پھانس لگ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا تخیل رضا ہے. اب وہ جو شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کہیں گے اشفاق؟ یہ کمپیریزن ہے. اللہ دیکھیں تو وہاں بھی پہلے مصرے میں بھی تعریف ہے کسی نبی جی جی یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان ہے کہ تنقیس نہیں ہے کہیں. ماشاءاللہ. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں کمی نہیں کی. جی جی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی شان بیان کی، ماشاءاللہ. لیکن پھر اپنے آقا و مولا جو ان کے بھی آقا ہیں واہ واہ. ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی. دیکھیں پہلے مصرے کو اور دوسرے مصرے کو ناظرین، تو پہلے میں ہے حسن واہ. اور دوسرے مصرے میں دیکھیں تو ہے سر. ہاں، سر حسن میں کٹاتے. نام، حسن کے مقابلے میں لائیں تو وہاں دیکھنا ہے اور یہاں صرف نام ہے. جی جی بالکل. اگر غور کریں کہ وہاں حسن ہے دیکھا، جی اچھا یہاں صرف نام ہے، صرف دیکھا نام. نہیں ہے، صرف نام نام پہ، ہے. صحیح. نام ہے. حسن کے مقابلے میں کمپیریزن میں کیا ہے؟ نام. نام. اب وہ حسن کس کا ہے؟ حسن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام. اور یہاں نام کس کا ہے؟ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اور اپنے غم بھول جاتا تھا. واہ واہ. تو حسن یوسف پہ کٹی. کٹی ایک ماضی کا صیغہ ہے، ماضی ہو چکا جی، اور کٹ گیا، اور ایک بار ایک ہی بار ہوا. کٹی. اور یہاں ہے کٹاتے ہیں، مسلسل مستقل ہے، استمرار ہے کہ یہ کٹاتے ہیں اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک. آقا کے نام پر جو عاشق ہیں وہ قربان ہوتے رہیں گے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. کون؟ وہاں مصر تھا، یہاں پہ عرب ہے. وہاں عورتیں تھیں، یہاں مرد ہے. وہاں انگلیاں تھیں، یہاں سر ہے. یہاں سر ہے. وہاں ایک بار کٹی یا مسلسل ہے، کٹتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور وہ ذرا غور کریں نا تو یہ 6 سے 7 کمپیریزن بنتے ہیں ایک شعر کے اندر. اچھی طرح یاد ہے جب ہم درس نظامی کر رہے تھے تو ہمارے استاد صاحب ہمیں وہ اشعار پڑھاتے تھے نا عربی کے، تو وہاں وہ بتایا انہوں نے کہ سب سے جو مشکل، سب سے بڑا ایک شاعر تھا تو اس کے ایک شعر کے اندر 4 کمپیریزن تھے. تو اس 4 کمپیریزن یعنی 4 تقابل کی بنا پر اس شعر کو شاعری کی دنیا کا بڑا کمال کا شعر کہا گیا. اس کے بعد استاد صاحب نے بتایا کہ یہ تو رہی بات اس عربی شاعر کی. اب میں آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں. وہاں انہوں نے بتایا کہ 6 سے 7 کمپیریزن بنتے ہیں. حسن کی جگہ نام، یوسف علیہ السلام کی جگہ نبی پاک علیہ السلام. اچھا سر کی جگہ انگلیاں، ٹھیک ہے، انگلیوں کی جگہ سر. اچھا پھر مصر کی جگہ عرب، عورتوں کی جگہ مرد، اور کٹنے کی ایک بار کٹی اور کٹاتے 7 کمپیریزن بنتے ہیں. تو 7 تقابل کر کے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کی بات کر دی کہ حضور دیکھتے نہیں ہیں، بس آپ کے نام پہ ہی سر کٹائے جا رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح کی احادیث بھی تو ملتی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھ نہیں پائیں گے مگر وہ مجھ سے والہانہ محبت کرتے ہوں گے. تو سبحان اللہ، آج ہم یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں ہیں مگر دل و جان سے اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے، جس حسن مصطفیٰ کے تذکرے کا یہ عالم ہے، بات کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے. اس وقت جب جلوہ مصطفیٰ صحابہ کرام دیکھتے ہوں گے اس دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور پھر اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں کہ حضور اس وقت تو ہم اس زمانے میں نہیں تھے مگر جلوے تو آج بھی عام ہیں. حضور ہم پر بھی کرم فرما دیں اور ہمیں بھی اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرما دیں. جب بھی حسن و جمال مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے دل میں ایک نئی امنگ جاگ اٹھتی ہے اور یہ تمنا کرنے کا جی چاہتا ہے کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو میرے، ہوں جس
نظر ہوں جس غلامی میں وہ آقا نظر یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر اس نور مجسم کا سراپا نظر اس نور مجسم کا سراپا نظر دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ آمین۔ تمنا تو کر سکتے ہیں، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، آنکھیں اس قابل ہیں، مگر آج نبی پاک کا جب حسن و جمال کا ذکر ہو رہا ہے تو یقیناً دل میں ایک تمنا جاگتی ہے کہ کاش امتی تو ہم بھی ہیں نا، غلام تو ہم بھی ہیں، ہم بھی وہ چہرہ دیکھیں، ہم بھی وہ جلوہ جانا دیکھیں، اور کاش ہم پر بھی نگاہ کرم۔ آمین۔ اے کاش، اے کاش۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 14ویں رات تھی، اور میں آپ دیکھیں کہ جب گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں اس زمانے میں تو لائٹس وغیرہ تھی نہیں، تو ریگستان ہو یا گاؤں ہو یا ایک کھلا ایریا ہو تو چاند بہت خوبصورت دکھتا ہے، بڑا واضح ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں گھر سے نکلا یا اپنے مکان سے باہر گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما تھے۔ میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور پھر اپنے آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اصل چیز تڑپ ہے، مدینے جانا ہو یا دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کرنا ہو، نبی پاک بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، تڑپ سچی ہو، دیوانگی ہو، کاش یاد رسول میں آنسو بہیں، اکیلے میں بھی رونا سیکھے نا۔ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ ہم بستر پر لیٹے ہوں، رات کا پہر ہو، گھر میں کوئی بھی ہمیں نہ دیکھ رہا اور ہم اکیلے ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تڑپا رہی ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، درود پاک زبان پر ہوں، اور یہی بات کرتے کرتے، یہی ذکر کرتے کرتے، یہی تصور کرتے کرتے آنکھیں بند ہو جائیں، اور پھر نبی پاک کا جلوہ بے نقاب ہو جائے۔ وہ ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، دل
خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہو اور حضرت حسان بن ثابت واہ رضی واہ اللہ عنہ کے وہ اشعار نہ پڑھے جائیں، واہ واہ واہ، بات لگتا ہے کہ کچھ ادھوری رہ گئی ہے۔ جاتی۔ وہ اشعار کیسے لاجواب تھے سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھے گئے یا ان کے کیسے مقبول اشعار، ایسے مقبول واہ واہ، آج تک ان کا واہ واہ۔ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کیسی کمال کی باتیں ہیں وہ اشعار، وہ الفاظ ہی کچھ الگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، واہ واہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین کسی کو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا، آپ سے زیادہ پیارا میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ آپ سے زیادہ پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، واہ واہ، پیدا ہی نہیں ہوا کوئی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے پاکیزہ پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے، واہ واہ واہ، یعنی کوئی اپنی چاہت کے مطابق نہیں بن سکتا، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر عضو مبارک ایسا بے مثال لاجواب کہ یوں جیسے لگے کہ جیسے کوئی خود فٹ کر لیتا ہے، خود اپنی چاہت پر کسی چیز کو ماڈیفائی کرواتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ 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 کیا ہی تصویر، اپنے اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، واہ واہ، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے ایسے پیارے سے محبت، محبت کیجیے۔ واہ یہ وہ پیاری پیاری ادائیں ہیں، یہ ابھی تو اداؤں کی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو صرف چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ پھر جب ان سے ادائیں ادا ہوتی تھیں واہ واہ، تو کیا کیا بات، بجلیاں گرتی تھیں، سبحان اللہ۔ اللہ، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مکالمہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ پوچھا علیہ وسلم، کہ اے جبریل کیا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیارا تم نے دیکھا ہے؟ اتنی طویل عمر کہ وہ ستارہ جو 70,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے اسے 72,000 بار دیکھ لیا، آئے ہائے، اتنے طویل عرصے سے رہنے والے اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے صحابی واہ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، خود رسول ملائکہ کے سردار، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ اور پھر یہی بات بولے سے اعلیٰ حضرت نے بیان کی کہ سدرہ والے نے کیا کہا، یہی بولے سسرا والے چمنے جا جا کے تھالے، سبھی من چھاڑ ڈالے، سبھی من چھاڑ ڈالے، تیرے پارے پکانا پایا، تجھے یک بنایا، 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 تجھے سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم آج سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر خیر ہوا ہے، نبی پاک کے حسن و جمال کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما،
اور اے اللہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں. آمین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھنا نصیب فرما، اور بالخصوص موت کے وقت دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو مستفید فرما. قبر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہوں مولا، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے، بیماریاں دور کر دے. زائرین جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. آمین. اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے رب کریم جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہوا صافی گنگی دنیا کا چاند، آیا جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس حق مسعود بطحا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ خوشی روبا پیاری پیاری خبر، خود خبر نے بھی دیکھی نہ ایسی خبر، جس پہ قربان اچھی خبر. اللہ اللہ کی خبر، اس خدا ہادی صورت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، سجدے روزے سے درود، یادگاری امت پہ سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. غوثِ اعظم امام ہو تو گوہروں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں.